پیارے نبی کی پیاری سنتیں آج ہم انشاءاللہ تعالی رنج و غم کے آداب کے حوالے سے پڑھیں گے۔ رنج و غم کے آداب، اس میں قرآن کی آیت سے سورہ حدید کی آیت ہے، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی السماء فلا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان تبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم۔ کا ترجمہ ہے جو مصائب بھی روئے زمین میں آتے ہیں اور جو آفتیں بھی تم پر آتی ہیں وہ سب اس سے پہلے کہ ہم انہیں وجود میں لائیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی محفوظ اور طے شدہ ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے تاکہ تم اپنی ناکامی پر غم نہ کرتے رہو۔ یہاں جو میں نے یہ آیت پڑھی اور سامنے آپ کے نظر بھی آ رہی ہے جو بات، کہ اسی کی روشنی میں اس سے کہ ہم پڑھتے ہیں کہ مصیبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو غم آتا ہے، اور اس میں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ کہا کہ مصیبت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کی جائے، بلکہ ارشاد باری تعالیٰ سورہ کی آیت بھی ہے، اور یہ آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی ہمارے لیے ہم پر جو آزمائش ڈالتا ہے، چاہے وہ تکلیف کی صورت میں ہو یا خوشی کی صورت میں، اس کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتی ہوں اسی آیت کا کہ سورہ نساء کی آیت ہے کہ تجھے جو بھلائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو برائی پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے نفس طرف سے۔ یعنی یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے اوپر جو تکلیف، جو پریشانی ہے، جس آزمائش میں ہم پڑھتے ہیں، تو ہمیں زیادہ تر حصہ جو ہے ہمارے اپنے اعمال کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے یہ بات بھی سامنے نظر آتی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملے میں چاہے وہ تکلیف ہو یا خوشی ہو، لیکن ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مومن جو ہے وہ ہر معاملے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ مومن کا معاملہ خوب ہی ہے، وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے خیر ہی سمیٹتا ہے، اگر وہ دکھ اور بیماری اور تنگدستی سے دوچار ہوتا ہے تو سکون کے ساتھ برداشت کرتا ہے، اور یہ آزمائش اس کے حق میں خیر ثابت ہوتی ہے، اور اگر اس کو خوشی اور خوشحالی نصیب ہوتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، اور یہ خوشحالی جو ہے اس کے لیے خیر کا سبب بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پر دیکھیے اس بات کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو تکلیف اور جو پریشانی ہم پر آتی ہے، اس تکلیف اور پریشانی کے حوالے سے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات سمجھائی ہے وہ کیا سمجھائی ہے کہ ہمیں اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کہ اس معاملے میں پریشان ہونا، بے چین ہونا، یہ تمام چیزیں نہیں آتی، بلکہ صبر۔ اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ صبر کرنا، جیسے کہ یہاں پہ ایک سوال بتایا نا کہ بندے کو بھی کوئی غم، الجھن، بیماری، پریشانی لاحق ہو تو وہ کیا کرے؟ اللہ ربی لا شریک لہ، کہہ دے کہ تو اس کی یہ پریشانیاں دور کر دی جاتی، یعنی کہ جب وہ اس کلمات کو کہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت میں بھی بہت اچھی طرح یہ واضح بتاتی ہے، یہ بات رکھ دی گئی ہے کہ ہم ضرور تمہیں خوف، خطر، بھوک، جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس آزمائش کے تحت تمہیں کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ کی حدیث آپ کے سامنے ہے اور قرآن کی آیت کی روشنی میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 157، 55 اور 57 دونوں میں پوری آیتیں موجود ہیں، اور کہا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی کی روشنی میں یہ حدیث بھی آپ کے سامنے موجود ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہی کلمات دہرائے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کا اچھا بدلہ عطا فرما۔ یعنی اسے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی مصیبت میں اجر عطا فرماتا ہے اور اس کے نعم البدل سے نوازتا ہے، یہ جو خیر کا پہلو ہے وہ اسے عطا کرتا ہے نا؟ یہ بات ہمیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے
کہ اگر تکلیف میں ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے نا، اور پریشانی میں تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھی تو نہیں دیکھ سکتا نا، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ جب تم خوشی میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو، اور جب غم میں ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو۔ تو غم کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اس وقت کون سے کلمات کہو گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ٹھیک ہے۔ یہ دعائی یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو انسان کے غم میں مرہم کا کام دیتے ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر جو ہے اس چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے اوپر جو آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی مجھ سے دور کر دے گا اور مجھے صحت عطا کرے گا، یا مجھے میری اس تکلیف کو دور فرما دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری بات جو ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں جو غم ہو یا تکلیف ہو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں اس کے تحت ہمیں اس بات کی، جیسے ابھی جو آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے وہ بھی آپ کے سامنے سلائڈ میں سامنے آ گئی، کہ جو میں ترجمہ پڑھ ہی رہی تھی اس کے، ہے نا، کہ ہم ضرور تمہیں خوف سے، بھوک سے، جان و مال کے نقصان سے، آمدنیوں کے گھاٹے مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کو دیجیے جو مصیبت پڑنے پر صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں، ہے نا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خوشخبری کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ بات مت سوچو کہ یہ راستہ بہت آسان ہے اور بہت آسانی کے ساتھ ساری چیزیں آپ جو ہے کر لو گے، بلکہ ہم تمہیں اچھا غم میں بھی ڈالیں گے، تکلیف میں بھی ڈالیں گے، آزمائش میں بھی ڈالیں گے، بیماری میں بھی ڈالیں گے، یعنی مال کی کمی بھی ہو سکتی ہے، صحت کی کمی بھی ہو سکتی ہے، خوف بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، یہ تمام معاملات ہو سکتے ہیں، ہے نا۔ اب ان سارے معاملات میں اپنے کیا کرنا ہے، آپ نے ان کلمات کو ادا کرنا ہے اور صبر اختیار کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے یہ بتایا سب سے اہم بات جو ابھی آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غم میں ہو تو اس کے وقت اس کی سنت کا خیال رکھنا چاہیے کہ یعنی مصیبت پر صبر اور ذکر جو اجر ہے اس کو سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، سورہ رات کی آیت نمبر 22 ہے یہ، کہ جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی رضامندی کے طلب میں صبر کرتے ہیں، یعنی کہ کسی بھی حال میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ شکایت نہیں کرتے، یہ نہیں سوچتے کہ بھئی آپ نے ہم پر ہی ساری مصیبت آ گئی ہے، لو ابھی تو بیماری آئی تھی، لو اب یہ تکلیف آ گئی، لو گھر کی پریشانی آ گئی، نہیں، بلکہ اللہ سے کبھی انسان مومن بندہ جو ہے بدگمانی اختیار نہیں کرتا، بلکہ یہی سوچ اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، یعنی اسی جب انسان اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں تقدیر پر راضی رہنا، ہے نا۔ یعنی اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صبر نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان اس وقت اپنے جذبات کو کنٹرول کرتا ہے، جتنا انسان اس کو کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہی اس کا صبر کہلاتا ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک حدیث بھی آپ کے سامنے آئی ہے کہ جب انسان پہ تکلیف آتی ہے تو صورتحال میں کیا کہ احتساب کو مدد اپنا جائزہ لے، ہے نا، جیسے کہ جیسے کچھ کیا ہے کہ جب ما لعبد المؤمن عندي جزاء اذا قبضت صفيه من اهلي ثم احتسب الا جنہ، یعنی الا الجنہ، یعنی اب یہاں پر دیکھیں یہاں پہ کیا لکھا گیا، جب میں اپنے کسی بندے کے کسی عزیز کو اٹھا لوں اور وہ احتساب سے کام لے تو اس کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں، ہے نا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں آپ کو کہ اگر میں تم سے کسی بندے کو اٹھا لوں تو تم پھر اپنا جائزہ لو، ہے نا، آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کی صبر کر رہے ہو یا پھر اس صبر سے زیادہ آپ ان تمام افعال کو کر رہے ہو جو کہ اسلام میں ناپسندیدہ ہے نا۔ اور غم کی شدت میں انسان کیا کرتا ہے، کیسی حرکتیں کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، شکایت کی بو، یعنی کیسے حالات دھاڑے مار مار کر روتا ہے، گریبان پھاڑنا، گانوں پہ یعنی اس طرح کی حرکات جب انسان اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کی تو چیخ و پکار کرنا، ان تمام چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اور جس کے لیے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے۔ جیسے کہ جعفر بن طیار کا واقعہ ہے کہ جب وہ شہید ہوتے تو ان کے گھر والوں نے بہت زیادہ جو ہے ان چیزوں کو اختیار کیا تھا نا، اور یعنی ماتم سے بچنا، وہ باقاعدہ انہوں نے ماتم کر رہے تھے، ہے نا، اور یہی سارے طریقے اختیار کر رہے تھے کہ جیسے یہ بتایا گیا کہ واویلا مچانا، شور شرابہ سے کام لینا، گریبان پھاڑنا، سر اور چہرہ پیٹ لینا، ہے نا، سر اور چہرے کو پیٹ لینا، اور سب سے اہم کہ دل سے رب کی تقدیر پر ناراضگی کے جذبات رکھنا، ہے نا، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو منہ پیٹے یا گریبان پھاڑے جاہلیت کی بک۔ اب یہ دیکھیں یہ والی بات جو ہے یہ ہے جعفر بن طیار کا جو واقعہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر والوں کو کہلوایا
کہ بھائی آپ یہ کام نہ کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ نہیں سنا، ظاہر غم میں تھے لیکن وہ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے، دوسری دفعہ منع فرمایا پھر بھی وہ نہ مانے، تو پھر آپ نے کیا حکم دیا؟ آپ نے حکم دیا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو، ٹھیک ہے، ایک بار اور کہا کہ ان کے منہ میں خاک ڈال دو، اور اس لیے کہ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ ان کو تو وہ تو شہید ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو صبر اختیار کریں، کہ وہ صبر نہیں کرے تو ان کے منہ میں خاک ڈال دو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر یہاں آگے ہی بتایا گیا کہ جو غم کے وقت انسان جو ہے جب جذبات کو یا اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا تو کہا گیا کہ چیخو پکار کرتا ہے، دو ایسی آوازیں ہیں جو دنیا، اور یہ دیکھیں یہ ایسی آواز ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسند ہے نا، کہ دو ایسی آوازیں ہیں جو دنیا اور آخرت میں ملعون قرار دی گئی، خوشی کے وقت گانا بجانا اور مصیبت کے وقت چیخو پکار، یہ دو دعائیں جو ہیں المعذرت کے ساتھ، یعنی یہ جو دو باتیں ہیں جو کہا گیا کہ یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے، کہ پہلی جو دنیا اور آخرت میں یعنی ملعون قرار دی گئی ہے، اور کیا ہے یعنی لعنت ہے، ان لوگوں پہ لعنت کی ہے، کہ لعنت اس حوالے سے کہ خوشی کے وقت، اب دیکھیں اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہماری محفلوں میں سب سے زیادہ اہمیت اسی کی، کہ جب تک ویڈیو نہ بنے، جب تک گانا بجانا نہ ہو تو شادی نہیں لگتی ہے نا، جب تک جو ہے، اور سب سے، اور جب غم ہو جائے تو غم کے بعد جب تک چیخو پکار نہ ہو یا کوئی گھر والوں کے اندر یہ حالات نہ نظر آئیں تو باقی لوگ بھی جو ہے وہ اس بات پہ بات کرتے ہیں کہ لوگوں نے تو کسی چیز کی غم کی فکر ہی نہیں تھی، انہیں تو پرواہ ہی نہیں تھی، دیکھو اتنا عزیز چلا گیا، لیکن یہ چیز دین میں ناپسندیدہ ہے نا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اب یہاں پر دیکھیے غم کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں پہ بھی دیکھنا ہے کہ خوشی کے وقت ہمیں کن حالات کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غم تو غم ہے، ظاہر ہے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، ان سب چیزوں کو اختیار کرنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی وہ بھی انتہائی اجر کا باعث ہوتا ہے جب انسان غم کے وقت جو ہے صبر اختیار کرتا ہے، اور اللہ اس وقت بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اب جب خوشی، اسی کی طرح اب آگے دیکھیں کہ خوشی کے ساتھ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہاں دیکھیں کہ ہم اب خوشی کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہے نا، ہاں، تو اللہ تعالیٰ نے غم کے ساتھ ساتھ کچھ ہمیں خوشی کے وقت بھی طریقہ کار سکھایا ہے، کہ خوشی کے وقت بھی سب سے اہم چیز کیا ہونی چاہیے، کہ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے، تو آپ نے جو ہے کہا، آپ نے لمبا سجدہ کیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلام بھیجوں گا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انعام کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبا سجدہ کیا۔ دیکھیں کتنی بڑی رحمت ہے کہ جب اللہ جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں خوشی دے، ہے نا، جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت برسائے تو ہمارا کیا کام ہے کہ بجائے خوشی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بے کنٹرول کر دیں، خوشی کی وجہ سے ہم اپنے بہت سی چیزیں، مان لوگ قرض بیٹھتے ہیں، مال کو ضائع کرتے ہیں، ہے نا، اور چیزوں کی طرف دھیان جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا طریقہ ہے کہ اللہ کے آگے شکر سجدہ ریز ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر کہا گیا کہ اور پھر آگے بتایا کہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا، کہ مخلوق میں اگر کسی سے کوئی فائدہ پہنچے تو اس پر بھی شخص کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کہ لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا، ہے نا، یہ بھی ایک سنت میں ہی شامل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں ضرور بتاتی ہوں آپ کو یہ بات کہ خوشی کے موقع پر خوشی ضرور منائیے، خوشی منانے سے منع نہیں ہے، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں ان چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ کیونکہ یہ تو انسان کی فطرت میں ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ جو، لیکن کہا گیا کہ آپ اپنی خوشی کو ضرور پورا کرو لیکن دین کے حدود کے مطابق، ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک بات یہاں پر یہ بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جیسے چاند کا ٹکڑا، یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی حاصل تو چہرے سے وہ چیز نظر آتی تھی، ہے نا، اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ آپ آج تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہاں پر آگے بتایا کہ لوگ
کہ ایک اللہ انسان آپس میں شکر گزاری اختیار کرنی چاہیے کہ ان سے اگر آپ کے اس کے ذریعے سے ہے نا اگر وہ ذریعہ بنے ہیں آپ کی خوشی کا تو آپ ضرور اس کی خوشی کا کریں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی خوشی میں بھی شامل نہ صرف خود اس چیز کو اختیار کریں بلکہ لوگ اگر آپ کو اس چیز کے لیے بلائیں، جیسے کہ سامنے موجود ہے آپ کے سامنے سلائیڈ میں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول فرمائی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. میں نے سلام کیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خوشی کی خبر سنتے تو چہرہ مبارک چاند کی طرح جگمگاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کی خوشی میں شریک ہوتے تھے. یعنی کہ انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اکیلے نہیں رکھا. اجتماعیت بڑی برکت والی چیز ہے. کہا کہ خود خوش رہو تو دوسروں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کرو، اور اگر دوسرے آپ کو خوشی میں شامل کریں تو خوشی خوشی اس میں شامل ہو. یعنی اس میں حسد، جلن، ان تمام پہلوؤں کو آپ نے کنارہ کش اختیار کرنا ہے. اس بات پہ جلن نہیں ہونا کہ بھائی ان کو اتنا اچھا گھر مل گیا تو مجھے تو بہت ہی جلن ہو رہی ہے نا، مجھے خوشی نہیں ہو رہی، مجھے تو غصہ آ رہا ہے. بلکہ اس بات پہ رش کرنا ہے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ اس کو دیا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں بھی دے. دعا میں یاد رکھیں اور اس کے لیے بھی دعائیں کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر آگے کہا گیا کہ خوشی کے منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو ہے میانہ روی اعتدال رکھا جائے. نہ اتنا حد سے بڑھ جائے کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں قابو پانا مشکل ہو جائے، اور نہ اتنا ہو جائے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بھائی اس کو خوشی حاصل ہوئی ہے نا. اب یہاں کہا کہ میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جس کام میں میانہ روی ہوتی ہے وہ کام سنور جاتا ہے، اور جس کام میں میانہ روی نہیں ہوتی وہ کام بگڑ جاتا ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ دین کا راستہ جو ہے اعتدال کا ہی راستہ ہے. دین ہمیں ہمیشہ ایک درمیانے راستے کو چننے کو کہتا ہے نا. نہ حد سے بڑھنے کو کہتا ہے اور نہ حد کو کم کرنے کو کہتا ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر آگے ہی کہا گیا کہ یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ خوشی مناتے وقت جو ہے اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات کا آداب کا بھی ضرور لحاظ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر یہ کہا گیا کہ خوشی کے وقت جو ہے آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے ہم نے ان چیزوں کو منع کیا، یہاں پہ یہ بات بتائی گئی کہ خوشی کے وقت جو ہے گانا بجانا یا مصیبت کے وقت یہ ہوگا، یہ دونوں چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ میں بتا رہی تھی آپ کو کہ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں کہ خوشی منانے کا طریقہ یہ ہے کہ اسلامی ذوق اور اسلامی ہدایات اور آداب کا لحاظ رکھیے. ٹھیک ہے نا. اور مسرت کے اظہار میں اس قدر آگے نہ بڑھ جائیں کہ فخر و غرور کا اظہار ہونے لگے. یعنی کہ دیکھیں بعض اوقات شادی بیاہ جو کرتے ہیں لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہوتا ہے تو اب اس کو وہ اتنا زیادہ کرتے ہیں، اتنا دھوم دھام سے وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے باقی جو ہے ایک غرور والی بات آ جاتی ہے. یعنی کہ جب سے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو ایسی شادی کریں گے کہ ایک کی جگہ 4 کھانوں کا انتظام کریں گے، ایک کئی بڑے ہال میں کریں گے تاکہ سب سے الگ تھلگ ہو. تو پھر کہا کہ ایسا نہ کرو. کیوں؟ کہ فخر و غرور کا اظہار نہ لگے اور نیاز مندی، بندگی اور عاجزی کے جذبات دبنے لگے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتا ہے کہ ان نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو. ٹھیک ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اس کو آپ کے کیا کرنا ہے کہ خدا اترانے والے اور بڑائی جتانے والے کو ناپسند کرتا ہے. یہ بات ہمیں ذہن نشین کر دینی چاہیے کہ کبھی بھی اپنے آپ کو انسان اتنا نہ آگے بڑھ جائے کہ یہ بھول جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، یا میں جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ کی طرف سے ہے، میرا تو اپنا کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. تو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا، اعتدال کے ساتھ اس چیز کو لے کے آگے بڑھنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ مال کو ضائع کرنے سے بچیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ہر خوشی کے موقع پر اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ تھا کہ عیدین کے موقع پر صدقہ فطر اور قربانی کا گوشت تقسیم کرنے سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ خوشی منانے کا بہترین طریقہ رائے خدا میں مال خرچ کرنا ہے نا. کہ نہ کہ فضول آتش بازی، ڈیکوریشن، سجاوٹ، اس طرح شادی بیاہ، سالگرہ وغیرہ میں فضول رسموں کے نام پر جو انسان کھانا وغیرہ ضائع کیا جاتا ہے تو یہ منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ان چیزوں میں بہت کچھ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن یہ بات بھی ہم نشین کریں کہ ساری چیزوں میں خرچہ تو بہت ہو جاتا ہے، لیکن آنے والے جو آتے ہیں ان کی نہ تو ہم اس طرح عزت کر پاتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا خیال رکھ پاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سارا دھیان تو ان چیزوں کی طرف ہوتا ہے نا. اب یا تو ہم خود کو اپنا خوبصورت بنانے میں لگے ہوتے ہیں یا پھر ہم چیزوں کو زیادہ سجاوٹ میں لگے ہوتے ہیں، لیکن جو آنے والے ہوتے ہیں وہ تو آپ کی عزت کے
محتاج ہوتے ہیں نا، وہ ان چیزوں سے اگر آپ ان کے سامنے 4 قسم کے کھانے رکھتے ہیں، لیکن ایک دفعہ اگر آپ یہ نہ معلوم کریں کہ بھائی آپ نے کھانا کھا لیا یا آپ کے آنے پہ مجھے خوشی ہوئی، تو کہیں گے آ کے تو اس نے پوچھا تک نہیں، ہم کھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ہے نا، ہم سجاوٹ دیکھنے تو نہیں آئے تھے۔ تو یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان خوشی کے موقع پر بھی ان تمام چیزوں کا جب اعتدال سے رکھتا ہے تو اسے دوسری چیزوں کا ٹائم بھی ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر یہ بتایا کہ کسی کوئی بھی معاملات ہوں اس میں ایک دوسرے کو شریعت ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کو شریک کرنا، اور پھر سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کی خوشی میں شریک ہو تو پھر دعا ضرور دے، ہے نا، خوشی کے موقع پر دعا دینا۔ کون سی دعا دیتا ہے انسان؟ جب کسی کی خوشی کے موقع پر جاتا ہے، کیسے ہم نے فرمایا کہ بارک اللہ لکا و بارکا علیکما وجمع بینکما فی خیر، یہ ترمذی کی حدیث ہے کہ خدا تمہیں خوشحال رکھے اور تم دونوں پر برکتیں نازل فرمائے اور خیر و خوبی کے ساتھ تم دونوں کا نباہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کتنی پیاری یہاں پر یہ دعا ہے، اگر ہم اس پر تھوڑا سا غور کریں کہ اللہ کہ ہم کیا دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں خوشحال رکھے، تمہارے ہر کام میں برکت دے، تمہیں اسی طرح خوش و خرم رکھے، ہے نا، اور اس کے بعد جو ہے سارے کام تمہارے بہترین طریقے سے انجام پائے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ بتایا گیا کہ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جو اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ یہ کہا گیا کہ جب بھی شادی بیاہ کا موقع ہو تو اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق اپنے رشتہ داروں کو کھلاؤ پلاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی شادی میں بھی ولیمے کی دعوت اور دوسروں کو اس کی تلقین فرمائی، ہے نا، کہ یعنی کہ اور سب سے اہم چیز یہ بھی ہے کہ فضول خرچی سے بچنا، کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ ہمیں یہ بات سمجھا رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کسی بھی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح نہیں چھوڑا، فرمایا کہ ترجمہ اے آدم، ہے نا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، تم مسجد کی حاضری کے وقت اپنا لباس پہن لیا کرو اور کھاؤ پیو، حد سے نہ نکلو، بس بے شک اللہ حد سے نکلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ سب کچھ کر سکتے ہو لیکن ضرورت کے مطابق اور حد میں رہ کر، نہ تو میں اتنا زیادہ شدت پسند کرتا ہوں کہ تم بالکل ایک طرف رحمانیت اختیار کر لو، ہر چیز سے کنارہ کشی اختیار کر لو، نہ اتنے زیادہ اختیار کہتا ہوں کہ بھائی غم میں تم اتنے نڈھال ہو جائے کہ تمہیں دنیا معافی کا کچھ خبر ہی نہ ہو کہ کس طرح یعنی ہر چیز کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ یا مایوسی کی طرف چلے جاؤ۔ تو اس لیے یہ بات تو ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ فرمایا کہ چاہے وہ خوشی کے حالات ہوں چاہے وہ غم کے حالات ہوں، لیکن دونوں حالات میں ہم نے بیلنس رکھنا ہے، درمیانہ روی اختیار کرنی ہے۔ جب تک ہم ان چیزوں کو اختیار نہیں کریں گے تو ظاہر ہے ہمیں بعض اوقات ہم غم میں ہم مایوسی کی طرف چلے جاتے ہیں اور خوشی میں ہم تکبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب یہ چیز ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے۔ اور ایک یہ بات یہ بھی ہے کہ مال کو ضائع کرنے سے بچیں، یعنی کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ خوشی کے مصنوع نہ مال، کہ آپ سے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کی نافرمانی، بیٹیوں کو زندہ زرگور کرنے اور خود بخل کر کے دوسروں سے سوال کرنے اور فضول باتوں سوالات اور مال ضائع کرنے سے منع فرمایا، ٹھیک ہے نا، یعنی مال جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہاں پر جو ہے اس چیز کو بھی ہمیں ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں پر خیال کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ ہم چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ آیات بھی یاد رکھنی چاہیے اور یہ حدیث بھی اپنے ذہن نشین ہو ہمارے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرو، خوشی میں بھی اتنی شدت نہ اختیار کرو کہ آپ یہ چیز بھول جاؤ کہ ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا ہے، اللہ کے آگے جھکنا ہے، اور غم میں بھی اتنا زیادہ نہ بھول جاؤ کہ تم جو ہے وہ سب مایوسی کی طرف چلے جاؤ اور اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے تو ہم پر بڑا ظلم کر دیا ہے نا۔ دیکھیں اس بات کو اگر ہم تھوڑا سا سمجھیں تو ہمیں اس بات پہ توجہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم صحابیات کی زندگیوں پہ ڈالیں، صحابہ کرام کی زندگیوں پہ نظر ڈالیں تو ایک صحابیہ کا جو غم کے حوالے سے ایک واقعہ ہے کہ بھائی جب جو ہے خاتون کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس نے جو ہے کیا کیا تھا
کہ اس نے جو ہے اس بچے کا، وہ کافی بیمار تھا بچہ اس کا، تو اس نے جو ہے شوہر اس کا جو کہنے کا شوہر جو اس کے کام پہ چلا گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہونا تو مجھے فوراً بتانا ہے تو مجھے آ کے بتا دینا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ شوہر تو چلا گیا کام پر، لیکن پیچھے اس کے بچے کی حالت بگڑ گئی اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. اب جب شوہر گھر آیا تو دیکھیں اس نے اپنے بچے کو نہلا کر کفن دفنا کر ایک طرف لٹا دیا. اور شوہر نے جب پوچھا کہ بھئی میرے بچے کی حالت کیسی ہے تو اس نے کہا کہ ماشاء اللہ اب ٹھیک ہے نا. پہلے تو اس کی طبیعت خراب تھی لیکن اب وہ ٹھیک ہے. تو اس نے کہا چلو وہ مطمئن ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس نے جو ہے اس کو کھانا وانا دیا اور تمام مطمئن کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے ایک بات رکھی اس کے سامنے. اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے جب کوئی ہمیں امانت دیتا ہے یا کوئی چیز رکھواتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ چیز واپس کر دینی چاہیے. اس نے کہا تو پھر کہنے بس اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو بچہ دیا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے واپس لے لیا. دیکھیں اس عورت کا صبر دیکھیں کہ اس نے خود اس بچے کو سنبھالا، سب کچھ کیا، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنے شوہر کو کس طرح سمجھایا اور کس طرح وہ بات پہنچائی. تو اسی طرح غم کی حالت ہو یا خوشی کی حالت ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا لازمی ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب خوشی کا ہوتا ہے، تہواروں کے دن ہوتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں جو ہے ہم مل جل کر کھانا اور تفریح کرنا، کسی چیز سے منع نہیں فرمایا عید کے دن. لیکن اس تہواروں میں کہا کہ روزہ رکھنے کی ممانعت ہے. اب روزہ کیوں نہ رکھنے کا کہا؟ کیونکہ انجوائے کرو، یہ دن تو آپ کا تفریح کا ہے، کھانے پینے کا ہے، عبادت کا ہے، اللہ کو یاد کرنے کا ہے. تو آپ نے اس دن روزہ نہیں رکھنا. تو اس لیے اللہ کے رسول کا ارشاد بھی ہے کہ یہ ایام کھانے پینے، باہم خوشی کا لطف اٹھانے اور خدا کو یاد کرنے کے ہیں. یعنی عید کے دن صفائی ستھرائی، نہانا دھونے کا تمام کرنا چاہیے. حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیے، خوشبو لگائیے، عمدہ کھانا کھائیے، بچوں کو موقع دیں کہ بھائی وہ بھی جائز قسم کی تفریح اور کھیلوں میں جی بنائے، کھل کر خوشی منائیں. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر کہا گیا ہے کہ خوشی منانے میں اس چیز، اور پھر اسی چیز کے ساتھ آگے بتا دیا کہ سب چیزیں کریں لیکن پھر وہی بات کہ اپنے حدود کے اندر رہ کر، یعنی اپنے اللہ کی شکر آگے شکر گزاری ہوئی، شکرانے کے نفل پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس قابل کیا، تو نے ہمیں یہ خوشیاں عطا کی، تو نے ہمیں اس کا یہ اپنی رحمتیں نازل فرمائی. اس لیے ہمیں اس چیز کا بھی پوری طرح اہتمام کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان سارے حالات میں خوشی ہو یا غم ہو، اس چیز کے ساتھ ساتھ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیشہ یاد، یہ جو سنتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان ساری سنتوں کو ہمیں یاد بھی رکھنی ہے. ہمیں اپنے اعمال کو بیلنس کرنا ہے، ہم نے اپنے مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا ہے. دیکھیں ہمیں ہی آئیڈیل بننا ہوگا، کوئی اور نہیں آگے کرے گا. ہم جب اپنی تقریبات کو اس طرف لے کر آئیں گے جس طرح کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے، اپنے مال کو اسی طرح خرچ کریں گے جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اپنے جذبات کو اپنے احساسات کو اسی طرح کنٹرول کریں گے جیسے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا ہے، تو پھر کہیں جا کر ہمیں اپنے اندر بھی تبدیلی محسوس ہوگی اور معاشرے میں بھی تبدیلی نظر آئے گی. پہلے یہ پہلی جو قدم ہے نا، پہلا قدم ہم نے خود آگے بڑھانا ہوگا. ہم خود آگے بڑھیں گے تو پھر دوسروں کے لیے جو ہے راستہ کھلے گا. لیکن اگر ہم کہیں گے کہ نہیں کوئی اور آ کے کر لے تو یہ پھر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے حیثیت سے تو ہم سب جو ہے اس بات پر مطمئن ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہمیں ہر ایک کو یہ کام کرنا ہے، معروف کا حکم دینا ہے، منکر سے روکنا ہے نا. یعنی صحیح راستے پر لے کر آنا ہے اور غلط راستے سے روکنا ہے، خود بھی اس پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی چلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال پر اور ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں ان سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کے اجر کے مطابق ہم ان 100 شہیدوں کا ثواب پا سکیں. ٹھیک ہے. اور میں دعا کرواتی ہوں، دعا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و اصحابہ اجمعین. اس کے ساتھ شروع سے وہ مجلس کے کفارے کی دعا پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کریں آپ سب میرے ساتھ پڑھیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہے نا. پاک ہے تو اے اللہ اور تیری ہی حمد ہے
میں شہادت دیتی ہوں کہ نہیں کوئی معبود تیرے سوا، مگر میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتی ہوں اس مجلس میں اس سے جو کچھ بھی مجھ سے سرزد ہو وہ مجھے معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔